العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سلیکٹڈ سورہ کی اسٹڈی میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ ہم آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، 255 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، اور اس کو پچھلی دفعہ ہم نے شروع کیا، اس کو تقریباً ابتدا میں ہی ہمیں چھوڑنا پڑا کیونکہ وقت ختم ہو گیا تھا۔ آج انشاءاللہ وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ والا پارٹ ہم پڑھ چکے تھے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ پارٹ بھی ہم دیکھ چکے تھے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من ذا الذی، کون ہے وہ جو، ذا الذی، کون ہے وہ جو الذی، جو کہ وہ جو کے معنوں میں آتا ہے، اور جب یہ پچھلی دفعہ بھی ذکر ہوا تھا ذا اس کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا جب یہ السلام علیکم۔ وعلیکم اگر السلام۔ آیت الکرسی ہے تو شروع سے کر لیں، ایک آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے تاکہ پھر آدمی اسی کو جب بھی ریوائز کرنا ہو تو پوری آیت الکرسی ریوائز کر لیں جی اگر ٹھیک ہے، شروع پاسبل سے ہو کر تو۔ لیتے ہیں، جی ریوائز کر السلام لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم شعیب صاحب، اس میں جو پچھلی دفعہ ہمارا معاملہ آیا تھا نا، وہ نون کے اوپر تھا کہ نون جو ہے یہ تاخذہ کے ساتھ یہ کیسے میچ کر رہا ہے، تو یہ ہماری ڈسکشن تھی جو کہ پھر معاملہ کلیئر نہیں ہوا تھا، جی اس پہ بھی بالکل، آج ایک بات۔ پوائنٹ ہمارا اوپن ہے، اگر اس کے اوپر کسی نے کوئی تحقیق کی ہے، کوئی شیئر کرنا چاہ رہا ہے تو پلیز شیئر کیجیے گا۔ جی میں ذرا پہلے شروع کر دیتا ہوں، جس طرح رزاق صاحب نے کہا کہ ایک دفعہ دوبارہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، ریفریش کر لیتے ہیں، اور نومن والا جو پوائنٹ تھا جو پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا، اس کے اوپر اگر کوئی صاحب کوئی انپٹ اس پہ دینا چاہیں، کسی نے کوئی تحقیق کی ہو تو پلیز وہ شیئر کیجیے گا۔ تو آپ کی اللہ لا تصویر نہیں ہوگی۔ الہ الا، جی اللہ لا الہ الا ہوا، لا الہ الا ہوا، یہ وہی پارٹ ہے جو ہم کلمے میں بھی پڑھتے ہیں، اس کو دیکھ چکے ہیں پہلے بھی کئی دفعہ۔ لا الہ، لا نفی جنس ہے یہ لا، اور لا الہ کا مطلب کیا، کسی قسم کا کوئی الہ نہیں، الا ہوا، سوائے اس کے، اس کے شروع میں آ گیا اللہ، اللہ نہیں اس کے علاوہ کوئی الہ، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ، الا ہوا ایکسیپشن آ گئی، الا ہوا وہ، الحی القیوم، یہ کیا ہے جی، الحی القیوم، یہ کیا کمبینیشن ہے؟ رقبے توصیفی ہے۔ جی دو الفاظ ہیں اکٹھے آ گئے اور یہ مرکب توصیفی کا کمبینیشن بنا رہے ہیں، یعنی اسی فارمیٹ کے اندر اکٹھے آ رہے ہیں۔ تو حی اور قیوم، حی ہے اور قیوم ہے، الحی القیوم، قیوم کا مطلب ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا، کسی کو یاد ہو تو ذرا بتائیے گا، تازہ کر لیتے ہیں۔ قائم جی جی رہنے قیوم، والا۔ جی قائم سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ قیوم جو ہے اس میں یعنی شدت پائی جاتی ہے اس کے اندر۔ ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھنے والا اور قائم رہنے والا۔ جی جزاک اللہ خیر، اس کے اندر گویا کہ زور پایا جاتا ہے، اور یہ جس طرح اردو میں ورڈ استعمال ہوتا ہے تھامنا، گویا وہ اسے کفایت کرتا ہے، قائم رکھتا ہے، قائم رکھنے والا بھی ہے، اور تھامنے والا جسے کہتے ہیں۔ لا تأخذہ، یہ ہے وہ جملہ جس پہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے کچھ ٹائم سپینڈ کیا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، پہلے صرف سنتوں تک دیکھ لیجئے۔ لا تأخذہ سنۃ، نہیں آتی اسے اونگ، سنتوں کہتے ہیں اونگ کو، تأخذو، اخذ یاخذو سے بنا ہے نا، مؤنث کا صیغہ ہے تأخذو، تو تأخذو مؤنث کا صیغہ یہاں پہ استعمال ہوا، اور اس کے ساتھ ہو کی ضمیر بھی لی ہوئی ہے،
فعل کے ساتھ ضمیر ملی ہو تو وہ مفعول ہوتا ہے، مفعول بھی جسے کہتے ہیں. تو نہیں آتی اسے، تاخذو آتی یعنی اس کو پکڑتی ہے. اخذ یاخذو پکڑنے کے معنوں میں ہوتا ہے، کسی چیز کو پکڑ لینا، اخذ کر لینا. تو تاخذو اسے نہیں آتی، لا تاخذو اسے نہیں آتی، ہو اس کو نہیں آتی. کیا نہیں آتی؟ کیا چیز اس کو گریب نہیں کر سکتی، پکڑ نہیں سکتی، یا اس پہ قابو نہیں پا سکتی؟ سنتوں اونگ. اونگ اس کو متاثر نہیں کر سکتی، یعنی اس کو اونگ نہیں آتی، اونگ اس کو نہیں آتی. لا تأخذہ سنتوں اس کو اونگ نہیں آتی. یہاں تک تو بات واضح ہو گئی. اندر ہی بڑھ جائے، کھڑا ہو کے یہ دیکھنا بات ادھر ادھر چیزوں کو کھینچے رہے ہو. مائک پیچھے بند کر دیں ذرا. یہ میوٹ کرتے رہیے گا جی، ساتھ ساتھ میوٹ کرتے رہیے. جی تو لا تأخذہ سنتوں نہیں آتی اسے اونگ، ولا نوم اور نہ نیند. یہ جو دوسرا پارٹ ہے، ولا نوم اور نہ نیند، یہ نوم جو ہے یہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ یہ مذکر ورڈ ہے، یہ مؤنث ورڈ نہیں ہے. سوال یہ آیا کہ یہ جب ولا نوم اس جملے میں ایڈ ہو گیا، عطف کے ساتھ آ گیا، تو اب جو صیغہ پیچھے فعل کا استعمال کیا گیا تاخذو، وہ کس طرح ایکسپلین کیا جا سکتا ہے؟ یعنی مؤنث کا صیغہ جو واحد کا صیغہ استعمال ہوا، کیا یہ واحد کا صیغہ اس وجہ سے استعمال ہوا کہ اب یہ ایک مکمل جملہ ہے جس میں سنتوں اور نوم دونوں آ رہے ہیں، اور یہ دونوں کے دونوں جو ہیں یہ فاعل کے طور پہ صرف کر رہے ہیں، اس لیے اس کے ساتھ ایک مؤنث کا صیغہ کیا بن سکتا ہے جب فاعل ایک مذکر ہو اور ایک مؤنث ہو، یا اس کی کوئی اور ایکسپلینیشن ہے؟ یہ تھی پچھلی دفعہ کی ہماری ڈسکشن. کوئی اس کے اوپر کسی نے اگر کوئی تحقیق کی ہو تو وہ پلیز شیئر کیجیے گا. جی السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اچھا میں نے اس میں کچھ تھوڑی سی ریسرچ کی تھی. تو ایک تو یہ تھا کہ جو یعنی کہ جو غیر حقیقی مؤنث ہو، وہ یہ کہتے ہیں جو غیر حقیقی مؤنث ہو اس کے لیے فعل مذکر اور مؤنث دونوں آ سکتے ہیں. تو سنتوں جو ہے یہ آخر میں گولتا آ رہی ہے، مؤنث ہے لیکن غیر حقیقی ہے. تو اس سے پہلے مؤنث بھی آ سکتا ہے اور مذکر بھی آ سکتا ہے فعل. ایک بات تو یہ پتہ چلی. سیکنڈلی یہ پتہ چلی کہ یہ معطوف اور معطوف علیہ ہے آگے. سنتوں والا نوم معطوف اور معطوف علیہ ہے یہ. اور ہمیں معلوم ہے کہ جو یعنی کہ پہلے آتا ہے اور کیا نام ہے غیر واضح ہوتا ہے وہ معطوف علیہ کہلاتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کو وضاحت کرتا ہے اس کی، تو اس کو جو ہے معطوف کہا جاتا ہے. تو یہ کیونکہ معطوف علیہ ہے تو اس سے پہلے سنتوں وہاں تو معطوف علیہ کیونکہ مل کے آیا ہے بنا، تو اس سے پہلے اگر پہلا لفظ ہے ہی مؤنث ہے تو وہ جو فعل بھی استعمال ہوا وہ مؤنث استعمال ہوا. یہ دو توجیحات پتہ چلی تھی. جی اچھا جی ٹھیک ہے. ایک اور اگر ایک فکرے میں فعل یا فکرے میں ایک مذکر اور ایک مؤنث ہو تو اس کا فعل تو مذکر ہی آئے گا. پچھلی دفعہ یہ بات ہوئی تھی، اور یہ یاد بھی آ رہا کہ ایسا ہی پڑھا تھا ہم نے کہ اگر ایک سے زیادہ اس میں فاعل ہو تو مذکر فاعل کو فعل فالو کرے گا. یعنی زیادہ جو میں نے دیکھا ہے نا، زیادہ لوگ یہی کہا گیا ہے کہ جو معطوف اور معطوف علیہ اگر اس کا پہلا معطوف علیہ مؤنث ہو تو اس سے پہلے بھی فعل جو ہے نا وہ مؤنث ہی آئے گا. چاہے معطوف جو ہے سر وہ چاہے مذکر ہی ہو جس طرح اس میں آ رہا ہے. نہیں ہاں بالکل، کیونکہ معطوف علیہ جو پہلے آیا ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے تاخذو مؤنث آئے گا. جی یعنی جو گورننگ چیز ہے وہ عطف علیہ اس میں معطوف علیہ ہے. جی ہاں، جو پہلے یقیناً جو پہلے آیا ہے، اچھا. کیونکہ فوراً بعد جو ہے مؤنث کے فعل کے فوراً بعد سنتوں ہی آیا ہے نا. ٹھیک ہے، یہ صرف معطوف کے کیس میں جہاں پہ حرف عطف استعمال ہو رہا ہو اور دونوں فاعل جو ہیں وہ عطف کے ذریعے جڑے ہوئے ہوں، تو وہاں پہ یہ ایکسپلینیشن ہے. اس کے علاوہ کسی اور نے بھی کچھ پڑھا جی؟ کسی اور نے کوئی تحقیق کی ہو اور وہ شیئر کرنا چاہتے ہو؟
جی میں نے بھی ایک پوچھا ہے ان کے سلسلے میں، نومن کے سلسلے میں ان کی رائے یہ ہے کہ جی یہ جو ہے یہ تانیث تقدیری ہے، یعنی یہ جو ہے نا نوم اصل میں یہ نومتن ہے، جیسے اردن ہے نا، اصل میں وہ ہے اردتن، لیکن یہ جو بولتا ہے ایسے اسما جو ہے ان کے نہ تو لکھنے میں آتی ہے نہ ہی بولنے میں آتی ہے، یہ تانیث کی ایک چوتھی قسم ہے پہچان کے لیے، جیسے اردن ہے یا شمسن ہے، تو ان کے حال میں یہ نوم بھی اسی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ بنیادی اچھا طور پر مونس ہے، لیکن یہ اس طرح کا مونس ہے کہ جس کے جو یعنی سمبل ہے نا کوئی نہیں ہے، اردن کی طرح یا شمسن کی طرح۔ یہ ٹھیک ہے کہاں 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 سے ملا سر؟ گرامر کی بک سے؟ جی میں نے یہ ایک استاد ہیں ہمارے قریب مدرسہ ہے وہاں پہ وہ اچھا درس اچھا نظامی پڑھاتے ہیں، تو میں نے ان سے ڈسکس اچھا کیا تھا، تو یہ ان کی رائے ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا آ گیا ایکسپلینیشن ہم نے جو آ، اس سے پہلے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ نام جو ہے یہ مذکر ورڈ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن لغت میں اب بھی یہی لکھا ہوا یہ مؤنث ہے، مؤنث ہے۔ لغت میں کیا ہے جی، جو ہمارے پاس لغت ہے اس میں مذکر ایک، تھا جی، اس میں بھی اس مذکر میں ہی اس نے بڑا یہاں واضح لکھا ہے کہ لغت مذکر میں ہے، ہر جگہ مذکر ہی آ رہا ہے جی۔ مذکر آ رہا اصل میں نے یہ جو چیز پوچھی تھی نا، یہ لسان القرآن کی جو کتاب جنہوں نے لکھی عامر سہیل صاحب نے اس کا مجھے یہ جواب دیا ہے، ہے۔ اچھا وہ اچھا میرے استاد محترم ہے، تو ان سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ بتائی تھی دونوں توجیحات۔ اچھا یہ مجاہد صاحب لسان القرآن میں کہاں پہ ہے یہ؟ میں لسان نے تو القرآن کی میں کتاب دیکھتا ہے، ہوں۔ دیکھا میں نے ان کو ڈائریکٹ میسیج سے اچھا ان اچھا اچھا کے پاس، جی جی بات جی 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 ٹھیک ہے، کیونکہ میں بک پڑھتا رہا ہوں، میں بھی دیکھتا رہا ہوں، لیکن مجھے کہیں جی سے نہیں جی ملا، صرف یہ ملا کہ یہ مذکر ہے، لغت بھی کہہ رہی ہے یہ مذکر ہے۔ جی جی۔ تو انہوں نے بتایا کہ ویسے تو کہنا کہ کوئی بات نہیں، کیونکہ ویسے تو یہ مؤنث مذکر دونوں آ سکتا ہے غیر حقیقی مؤنث کے لیے، تو اگر یہ آپ بات نہ بھی ہو تو دوسری وجہ یہ ہے کہ معطوف معطوف علیہ بن کے آ رہا ہے، تو اس میں جو ہم دیکھیں گے تو معطوف علیہ کیونکہ مؤنث ہے تو اس لیے یہ فعل بھی پہلے مؤنث استعمال ہوا۔ جی اور ایک رائے مجھے، ایک رائے میرے پاس اور بھی آئی تھی، اس میں یہ تھا کہ وہ یہ کیا فرما رہے تھے کہ جی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں، تو دوسری جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ نون اس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے جو کہ مذکر اور مؤنث کیونکہ دونوں طرح استعمال ہوتے کیونکہ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جو اگر ہم دیکھیں نا غور ڈیٹیل میں جائیں تو جو معطوف علیہ اور معطوف ہے بیسیکلی یہ تو مطبوع اور تابع والی بات ہوتی ہے نا، کہ اس میں جو ایک مطبوع ہوتا ہے اور ایک تابع ہوتا ہے، تابع کو معطوف کہتے ہیں، اور جو مطبوع ہوتا ہے یعنی جس کو کہ فالو کیا جائے وہ معطوف علیہ ہوتا ہے، معطوف علیہ، تو معطوف علیہ اس لیے پہلے آتا ہے، اور اس کی یعنی اس میں کوئی یعنی کہ غیر واضح ہوتا ہے تو کوئی وضاحت کے لیے، تو یہ اس سے پہلے، اور کیونکہ یہ پھر ایک ہی چیز بنتی ہے، ایک ہی لفظ بن جاتا ہے، یعنی مطبوع اور تابع ہو کے اس کو ہم کہتے ہیں معطوف و معطوف علیہ۔ ٹھیک ہے، تو دو اس کی ایکسپلینیشنز میرے خیال آ گئیں۔ ایک جو آپ نے پہلے ایکسپلینیشن دی، وہ جو لفظ ہی مؤنث اس کو اگر کنسیڈر کیا جائے تو پھر تو بات واضح ہو جاتی ہے، لیکن یہ مؤنث ورڈ کسی ڈکشنری میں ہے نہیں۔ اب جی یہ ان سے اگر تھوڑا سا وہ جو اگر مزید اس سے گائیڈنس ان سے مل سکے، یہ جو مؤنث تقدیری جس کی وہ ذکر کر رہے ہیں، اگر کوئی ریفرنس مل سکے تو میرا خیال ہے وہ بھی یوزفل ہوگا۔ لیکن بہرحال میرا خیال اس کے اوپر کافی بحث ہو گئی، اس پوائنٹ کے اوپر کچھ چیزیں ہمارے پاس کچھ سامنے آ گئی جس وجہ سے ہم یہاں پہ یہ گیس کر سکتے ہیں کہ کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے یہ لفظ تاخذو جو ہے مؤنث کا فعل یہ یہاں پہ استعمال ہوا، جبکہ بظاہر یہ دو الفاظ جو ہیں یہ ایک حرف عطف کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، ایک مذکر ہے، ایک بظاہر مذکر ہے، ایک مؤنث ہے، اور اس میں اس کمبینیشن میں ایک واحد مؤنث کا فعل کا صیغہ استعمال ہوا، تو کچھ چیزیں واضح ہو گئی، کچھ سامنے آ گئی۔
اور اس کے اوپر مزید کچھ اور ایکسپلینیشن جو ہے وہ بھی ڈھونڈی جا سکتی ہے. آگے چلتے ہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. لہو اس کا ہے یا اس کے لیے ہے. ما فی السماوات، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں، یعنی جو آسمانوں میں ہے، اور وما فی الارض اور جو زمین میں ہے. لہو شروع میں پہلے آ گیا، اس کا ہے. الفاظ پہ دیکھیے گا تو ابھی تک پہلا لفظ اللہ سے لے کے یہاں تک ارض تک نئے الفاظ نہیں ہیں. یہ الفاظ جو ہیں یہ ہم سمجھتے ہیں. اب ہم گرامیٹیکلی صرف اس کو دیکھ رہے ہیں موسٹلی کہ کوئی ایسی چیز ہو جو ایکسپلینیشن طلب ہو. من ذا الذی یشفع عنده الا باسمہ. من ذا الذی، کون ہے وہ جو یشفع شفاعت کرتا ہے، سفارش کرتا ہے یا کرے گا. مضارع ہے نا. عنده اس کے پاس، الا ایک اور الا آ گیا. پیچھے بھی الا ہم نے دیکھا تھا. اللہ لا الہ الا، ایکسپشن کے لیے. تو کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس؟ الا باذن، سوائے اس کے اذن کے ساتھ، یعنی اس کی مرضی ہو، اس کی اجازت ہو تو ہی کوئی سفارش بھی کر سکے گا. یعنی سفارش بھی اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں کر سکے گا. من ذا الذی، یعنی جس کو وہ اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا، اور پھر اس سفارش کو قبول کرنا بھی اس کا اختیار ہے. تو من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. یہ باذنہ کیا ہے؟ اذنہ ہی، اس کا اذن مرکب اضافی ہے نا، واضح بی کی وجہ سے اذنی بن گیا. یہ باذنہ ہی، سوائے اس کے اذن کے، اس کے اذن کے ساتھ، اس کی مرضی کے ساتھ، اس کی اجازت کے ساتھ. یعلم، وہ جانتا ہے. ما بین ایدیہم، جو درمیان ہے. بینا درمیان ہے، بیچ میں ہے. ایدیہم، ایدی کیا ہے؟ ایدی ہاتھوں کی جمع ہے نا، یعنی ہاتھوں کے درمیان، ہاتھ کی جمع ہے. اس کے ہاتھوں. ان کے، یہ ہم ہے نا ساتھ، جی. ہم. تو جمع کی بات ہو رہی ہے. اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ ما بین ایدیہم گویا کہ ایک ٹرم کے طور پہ آتا ہے. ایک ٹرم ہے یہ کمبینیشن ہے، یہ بتا رہا ہے کہ ان کے آگے کیا ہے. ہاتھوں کے درمیان کا مطلب کیا؟ ان کے آگے کیا ہے. وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے. یعنی وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، جو ہو چکا ہے اور جو ہونا ہے، جو آ چکا ہے اور جو آنا ہے، جو وہ کر چکے ہیں اور جو کرنا ہے. سب کچھ ہی آ گیا نا اس میں. وہ جانتا ہے سب کچھ، جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. آگے وہ ہے جو گزر چکا ہے، پیچھے وہ ہے جو بھی آ رہا ہے. تو ایدیہم، یہ ورڈ کیا ہے جی؟ ایدی، ایدیہم، مرکب اضافی جو ہے ان کے ہاتھ. مرکب اضافی. اور خلفہم، یہ بھی یہ بھی مرکب ان کے اضافی ہے. پیچھے، یہ بھی وہی چیز. اچھا، اور یہ خلف جو ہے یہ اسم بھی تو ہے ظرف نا؟ ہے. جی جی. اصل میں وہ بھی جی جی. جی، بینا بھی ظرف تھا اور یہ خلف بھی ظرف ہے.
جی تو اور اور آگے ظرف جو کے ہے ساتھ بھی ایبی اور جب وہ پھر آگے وہ مضاف الیہ بنیں گے جی. جزاک اللہ خیر، بالکل مضاف الیہ کے کمبینیشن میں مضاف الیہ کی کمبینیشن. ولا یحیطون، اور نہیں، یحیطون، احاطہ یحیطو سے ہے نا، یحیطون احاطہ کرنا اردو میں بھی آتا ہے، نہیں وہ احاطہ کرتے، لا یحیطون وہ احاطہ نہیں کرتے، بشیء کسی چیز کا بھی. ابھی بشعین کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے نا، اس کا مطلب ہے کسی چیز کا، کسی خاص چیز کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اب اس کو عام کر دیا گیا، یعنی کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کا وہ احاطہ کرے. ولا یحیطون بشیء وہ احاطہ نہیں کرتے کسی بھی چیز کا، من علمہ اس کے علم میں سے، علم ہی مرکب اضافی، اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کرتے یہ. یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو اس کا علم ہے، اس علم کے اندر سے یہ کچھ بھی نہیں جانتے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. الا بما شاء، ایک دفعہ پھر ایکسپشن بتائی کیا ہے، ہاں مگر وہ سوائے اس کے بھی، ما شاء جو اس نے چاہا، جو اس نے چاہا وہ ان کے احاطے میں آ گیا، وہ ان کے علم میں آ گیا، اس نے ان کو بتا دیا، اور باقی کوئی شے ان کے احاطے میں نہیں ہے. لا یحیطون بشیء من علمہ، کوئی چیز ان کے نالج میں نہیں ہے سوائے اس چیز کے جس کو اس نے چاہا کہ اس کا نالج ان کو دے دیا جائے. اس کا علم بہت، اور اس کے اندر سے ہمارے پاس جو علم ہے بہت محدود، اور وہ بھی کیسے ملا؟ اس کی مرضی سے. الا بما شاء، اس کی مرضی سے. اچھا جی، وسع، وسع اس نے سما لیا، سما لیا. وسع، وسعت اردو میں آتا ہے نا، اردو کا ورڈ وسعت، تو وسعت کو یعنی گویا کہ اس کو ہم جب جملہ پورا کریں گے تو کلیئر ہو جائے گا کہ وسیع کر دیا یا وسیع ہو گیا یا سما دیا. اس چیز نے سما لیا، کرسیہ، کرسی، کرسیہ اس کی کرسی نے. ابھی کرسی کیا ہے؟ یہ متشابہ ہے، ہم ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، ہم اس کو آ, اس کی کوئی مشابہت بھی کسی چیز کے ساتھ نہیں کر سکتے. ہم ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اس کو ویژولائز بھی نہیں کر سکتے. یہ اللہ ہی جانتے ہیں، ہم اس کو گویا کہ ایکسپلین نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کی گویا کہ قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی بادشاہت ہے، یعنی اس کا اقتدار ہے. وہ یہ سب کچھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں تو بھی شاید وہ اس کو کفایت نہ کرے، کیونکہ ہم اس کو ویژولائز ہی نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر کیا کچھ شامل ہو سکتا ہے. تو ویسے ہم اگر ایک اپنی زبان کی لمیٹیشن کو کنسیڈر کرتے کوئی ایک ورڈ یوز کرنا چاہیں، اس کے لیے کوئی ایک ورڈ صرف یوز کریں جو ہمیں معلوم ہے کہ اس کو کفایت نہیں کر رہا، کوئی ایک ورڈ یوز کرنا چاہیں تو ہم وہ یوز کر لیتے ہیں صرف جملے کو مکمل کرنے کے لیے کہ اس کا اقتدار، اس کی اس کی بادشاہت، اس اس کی وسعت ہے، اس نے کور کر لیا ہے، اس نے احاطہ کر لیا ہے. کس چیز کا؟ السماوات، تمام آسمانوں کا، والارض اور زمین کا. یعنی اس کا اقتدار
اس کی بادشاہت، اس اس کا اس کی وسعت جو ہے وہ تمام آسمانوں اور زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کر لیا اس نے احاطہ. ولا یعودہ، اور نہیں، یعود، یعود تھکان سے نکلا ہے، تھکانا، نہیں تھکاتا ہے، نہیں تھکاتا ہے اس کو، یعودہ، اس کو تھکاتا نہیں ہے. کیا نہیں تھکاتا اسے؟ حفظہما، حفظ، حفاظت سے نکلا ہے، حفظہما. حافظہ یحفظو ہے میرا خیال ہے اس کا جو فعل ہے، حافظہ یحفظو سے حفظ مصدر ہوگا، حفظہما، ہما، ان کا، یہ تسنیہ ہے، یعنی آسمانوں کا اور زمین کا کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے. یعنی اس اقتدار کو مینٹین کرنا، اس اقتدار کو مینٹین کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ والی باعث نہیں، کوئی چیلنج نہیں ہے اس کے لیے، چیلنجنگ نہیں ہے یہ حفاظت کرنا، یہ اقتدار مینٹین کرنا، یہ تھکاوٹ کا باعث نہیں ہے. یعنی یہ کام، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک تو اس کا اقتدار ہر چیز کا، سارے آسمانوں اور زمین کا، تمام عالمین کا احاطہ کیے ہوئے، ایک اس کی وسعت، ایک اس کا اقتدار، ایک اور پوری کی پوری تمام صفات کے ساتھ اقتدار، یعنی اس کا سننا بھی ہر چیز کو، اس کا دیکھنا بھی ہر چیز کو، اس کا ہر چیز کے اوپر مکمل قدرت ہونا بھی، صرف اس چیز پہ نہیں جو زمین کے اوپر ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، بلکہ تمام آسمانوں اور زمین میں اس کا یہی اقتدار، یکساں اقتدار ہر جگہ پہ تمام تر صفات کے ساتھ موجود ہے. اور ان تمام صفات کے ساتھ وہ اقتدار اس کو کوئی تھکاتا نہیں ہے. لا یعودہ حفظہما، ان کی حفاظت، ان کا ان کی حفاظت یا اس کی جو سپرمیسی ہے، جو اس کا اقتدار ہے، وہ اس کے لیے کوئی باعث تھکن نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ ہے العلی، بلند، العظیم، عظمت والا. سماوات جمع ہے اور ارض واحد ہے، تو اس کے لیے تسنیہ کا صیغہ کیوں استعمال ہوا ہے، حفظ و اما؟ جی، یہاں پہ بھی کوئی عطف کا رول ہے میرا خیال ہے. ام، کوئی اس کے اوپر ہے جی کسی کے پاس ایکسپلینیشن؟ سماوات اور ارض جو ہے، یہ دو کمبینیشن ہیں، عطف کے ساتھ ہیں، لیکن ایک جمع ہے اور ایک واحد ہے. تو ان دونوں کے کمبینیشن کے لیے جو صیغہ استعمال ہوا وہ کیا نام ہے شعیب تسنیہ صاحب، کا ارتھ کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ارض کی جمع جو ہے میں نے دیکھی نہیں ہے، جہاں جہاں پہ بھی قرآن میرے خیال مجید میں کے تو ارتھ کی اندر جمع ہے، کے لیے بھی ارض ہی استعمال ہوتی ہے. جی وہ یہی زمین، ورڈ دیکھا ہے. یہ قرآن پاک میں ہر جگہ ارض ہی آیا ہے. اور سماوات کیونکہ ہمیں معلوم ہے 7 آسمان ہیں، اور ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ 7 زمینیں ہوں. میری اپنی یہ ہے، تو یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سماوات جمع ہے اور ارض واحد ہے؟ جی اس کے اچھا، علاوہ ایک لفظ اور بھی اس کی تو جی ہے جی کہ یہ ایز اے گروپ جو ہے نا، یہ دو چیزیں ہیں. یعنی سماوات ایک گروپ ہے، اور یہ دو گروپ کو کمبائن کیا گیا ہے، اس لیے اس کے ساتھ جو ہے نا یہ تسنیہ کا صیغہ. تو ایسے ہی ہے جی، بالکل ایسے ہی ہے. جی جزاک اللہ خیر. اچھا، یہ جو لفظ سماوات ہے وہ تو واضح ہے کہ وہ تو جمع کا ورڈ ہی استعمال ہوا ہے، سما کی جمع سماوات استعمال ہوئی.
اور ارد جو ہے یہ لفظ واحد ہے یا یہ جمع کو بھی کفایت کر رہا ہے، یہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے۔ جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہ دو چیزیں جن میں ایک تو کلیئرلی جمع ہے اور دوسری ہو سکتا ہے کہ جمع ہو یا ایٹ لیسٹ دیکھنے میں واحد ہے، یہ جب اگر جمع بھی ہو، اگر ہم ارتھ کو جمع بھی کنسیڈر کر لیں تو یہ دو الفاظ جو جمع ہیں ان کے لیے جو صیغہ استعمال ہوا وہ ہما کا کیوں استعمال ہوا، یعنی تثنیہ کا صیغہ کیوں استعمال ہوا، تو اس کی اچھی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ یہ جو جمع کا ورڈ ہے یہ سماوات یہ اور ارض کو ہم چاہے جمع کنسیڈر کریں یا واحد بھی رکھیں، یہ دو گروپس کی فارم میں اگر کنسیڈر کیے جائیں تو ان کے لیے جو صیغہ ہے وہ پھر تثنیہ کا استعمال ہوگا۔ یہ میرا خیال ہے مناسب اس کی ایکسپلینیشن ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، نہیں تھکاتی انہیں کی حفاظت، حفظہما۔ پھر دو کرسیوں کی بات ہو رہی ہے، سماوات کی علیحدہ اور ارض کی علیحدہ۔ دوبارہ کہیے گا جی پلیز۔ کرسی، واسعہ کرسی اور خود سماوات، تو یہ کرسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے دونوں کی، جو سماوات کی کرسی اور زمین کی کرسی، یہ بات تو نہیں کہیں؟ نہیں، کرسی کا ورڈ تو ایک ہی ہے، کرسی تو ہے گویا کہ اب وہ یہ وہی ورڈ ہے جس کو ہمیں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ذرا ہم اس میں احتیاط اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اسے کر نہیں سکتے، ہم اسے ویژولائز ہی نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کے لیے ایک ورڈ اگر یوز کرتے ہیں، اس کا اقتدار، اس کی قدرت، تو وہ قدرت جو ہے اس نے گویا کہ تمام آسمانوں اور زمین کو ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور ان دونوں کی حفاظت، کرسی کی نہیں، آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس کو ٹھکاتی نہیں، کیونکہ اقتدار ہے اور وہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں، نہیں کرسی کی تو نہیں ظاہر ہے، وہ آسمانوں اور زمین کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے، تو وہ حفاظت جو ہے آسمانوں اور زمین کی وہ اس کو نہیں تھکاتی۔ اللہ وہ العلی العظیم، اور وہ بہت علی ہے، علی کا ورڈ بھی ہم پڑھ چکے، عظیم ہے۔ الفاظ بھی آپ دیکھیے گا اس میں الفاظ نئے نہیں ہیں، لیکن یہ آیت قرآن مجید کی بلا شبہ ایک عظیم ترین آیات میں سے ایک آیت ہے، اور یعنی بڑی ہی، اب اس ایک آیت کے اندر 10 جملے ہیں، تقریباً 9 یا 10 جملے بنتے ہیں، اور ایک آیت ہے یہ مکمل۔ تو میرا خیال ہے وقت بھی ہمارا ختم ہو گیا، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نشہد ان لا الہ نشهد الا أن لا انت، لا إله إلا أنت نستغفرک